السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، سیرت النبی کے تعلق سے مختلف نشستوں میں آپ مختلف علماء کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بہت مبارک بات ہے، اس لیے کہ سیرت نبوی ہماری زندگی کا آئیڈیل ہے۔ سیرت نبوی وہ مثالی کردار ہے جس سے انسانیت اس بلند چوٹی تک پہنچ جاتی ہے جس کا اس کے بغیر وہ خیال اور تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سیرت نبوی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور ہر چیز نمونے کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ اچھا نمونہ ہوتا ہے تو اچھی چیز سامنے آتی ہے، اور نمونہ اگر بد اور برا ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز اچھی نہیں بن پاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی لیے آپ کی اتباع کو واجب و فرض قرار دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز دیں، جو بات کہیں، اسے تم لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے تم رک جاؤ۔ تو حکم رسول رضا الہی کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی لیے فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو۔ اللہ عز و جل نے رحمت خداوندی کو متوجہ ہونے کا ذریعہ آپ کی سیرت، آپ کے عمل، آپ کی عبادت، آپ کے کردار کو قرار دیا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسان کو انسانیت کا سبق پڑھانا تھا، انسان کو اس مقام بلند تک لے جانا تھا جو تکریم اور تفویض کا مقام ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ کرامت کا تاج اللہ نے پہنایا ہے، اور دنیا میں اس عارض گیتی پر اسے قیادت و سیادت کا ملکہ دے کر کے اسے بلند و بالا رکھنے کی اللہ نے کوشش کی ہے، اور اسے پاکیزہ رزق سے نوازا ہے، اور اسے جو فضیلت عطا کی ہے اس فضیلت میں کوئی دوسری مخلوق صحیح مشریک نہیں ہے۔ یہ چار اوصاف اللہ عز و جل نے بنی آدم کو عطا کیے ہیں۔ اس کی مشاہدگی ہونی چاہیے، اس کو پروان چڑھنا چاہیے، اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے، اس کے ثمرات حاصل ہونے چاہیے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر اس نبوت کا آغاز آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تو حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے تاکہ انسان کی انسانیت کی اس پہلو کی مشاہدگی ہوتی رہے، اس زلف کی مشاہدگی ہوتی رہے جس کے ذریعے اس کا حسن و جمال دوبارہ ہو جائے، انسانیت کو کرامت کا تاج سونگنے لگے، اچھا لگنے لگے، اس کی زندگی سنور جائے اور نکھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عملی دعوت شروع فرمائی تو جس مکے کے اندر انہیں صادق کہا جاتا تھا، عادل کہا جاتا تھا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ پر ستمرانیاں شروع کر دی، آپ کو آزمائشوں میں ڈالا انہوں نے۔
कौन सी परेशानी है जिससे आप दो चार नहीं हुए। आपने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि जितना हमें सताया गया दीन और दावत की राह में, इतना किसी को भी नहीं सताया गया। पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया। चंद अफराद थे जो गिने चुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान ले आए थे, वो उनमें खुद भी शरीक थे। उन आजमाइशों से वो खुद भी दो चार हो रहे थे, लेकिन उस सदाकत पर, उस हकीकत को उन्होंने पा लिया था, उस सदाकत को उन्होंने देख लिया था, लिहाजा उनके रगो रेशे में ईमान दाखिल हो चुका था, लिहाजा वो उससे फिर नहीं सकते थे। ये सिलसिला बढ़ता चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुकाबला किस चीज़ से किया? अपनी किरदार की बुलंदी से किया, अपने किरदार की बुलंदी से किया, ऊंचे अखलाक से किया, तवाज़ो के ज़रिए किया, उनकी खिदमत के ज़रिए किया और उस मकाम तक उनको लाने की कोशिश की जिससे वो बहुत दूर जा चुके थे। इसीलिए बिअसत के मकसद को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अखलाक के पैकर थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया गया कि हुजूर के अखलाक क्या थे? आपने फरमाया, क्या तुम कुरान पाक नहीं पढ़ते हो? तो जिस शख्स ने ये इस्तिफसार किया था उसने कहा पढ़ते हैं। तो कहा कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बुलंद अखलाक की बुलंदी पर आप। लिहाजा आप लोगों में इस तरह बैठते थे कि लोग जो बाहर से आते थे उनको पहचानना मुश्किल हो जाता था। अपने अहबाब के साथ घुल मिल करके रहते थे। घर में आते थे तो आप आकर के घर में शेर व चीता नहीं बन जाते थे, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब पूछा गया कि हुज़ूर घर में कैसे होते हैं, तो फरमाती हैं कि इन्नहु काना बशरन मिनल बशर यफ़ली थौबहु यख़दमु नफ़्सहु व यहलुबु शातहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते तो एक इंसान की तरह से होते थे, एक कामिल इंसान की तरह होते। अपने कपड़े को साफ कर लेते थे, बकरी का दूध निकाल लेते थे, अपना काम खुद अंजाम दे लेते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी रियायत करते थे कि उनकी आमद से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की नींद न खुल जाए, आँख न खुल जाए, और जब जाते तो इसका फिर लिहाज करते थे। हालांकि आपकी वो ज़ौजा थी, आपकी बीवी थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने खिदमत 10 साल तक की। जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अनस को हज़रत तलहा ने पेश किया कि हुज़ूर ये बच्चा बड़ा ज़ीरक है, ज़हीन है, आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। हज़रत अनस 10 साल तक खिदमत में रहे। फरमाते हैं कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया और क्यों ऐसा नहीं किया। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम के लिए भेजा, वो बच्चे थे रास्ते में, बच्चों के साथ खेलने लगे। कुछ देर हुई तो अल्लाह के रसूल निकले, देखा ये खेल रहे हैं तो पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली और पूछा कि मैंने काम के लिए भेजा था, तुम यहीं पर हो, जाओ वो काम कर लो। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने न झिड़की न घुड़की और न कोई ऐसी बात कही जो दिल पर चोट पहुंचाने वाली हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत इतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम थे, आँख की बीनाई जाती रही या कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने कहा हुजूर कभी बारिश होती है तो मैं मस्जिद नहीं जा पाता हूँ, आप अल्लाह के लिए हमारे घर तशरीफ़ लाएँ और एक जगह आप नमाज़ पढ़ लें तो मैं मस्जिदुल बैत बना लूँ, वहाँ मैं नमाज़ पढ़ा करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ वहाँ चले गए, वहाँ तशरीफ़ ले गए तो आपके साथ बहुत से लोग शरीक हो गए जाने में। जब आप हज़रत इतबान के घर पहुँचे, कुंडी खटखटाई, वो बाहर निकले तो देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, अंदर ले गए। हुज़ूर ने कहा कि कहाँ पर, कौन सी जगह मुझे बताओ। लिहाजा उन्होंने एक
گوشے میں اس جگہ کی تعین کر دی، حضور نے نیت باندھ لی، جو لوگ باوضو تھے وہ شریک ہو گئے آپ کے ساتھ نماز میں، اور کچھ لوگ باتیں کرنے لگے۔ جس کو بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبان کے گھر تشریف لے آئے ہیں تو وہ بھاگے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مالک بن دخشن جو اس محلے کے سربراہوں میں سے سربراہردہ لوگوں میں سے تھے وہ نہیں آئے، تو آپس میں بعض لوگ کہنے لگے کہ دیکھو مالک بن دخشن نہیں آئے، معلوم ہو رہا ہے کہ وہ منافق، حضور کی آمد ہوئی اور وہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری فرمائی تو فرمایا کہ کیا تم کہہ رہے تھے مالک بن دخشن کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لہذا کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دینے کا حکم دیا تو آپ اذان دے رہے تھے، کچھ بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے نقالی میں اذان شروع کر دی۔ ایک ان میں ابو محذورہ نام کے ایک تھے، ابو محذورہ وہ بھی اذان دینا شروع کر دیا۔ ان کی آواز بڑی اچھی تھی اور بلند تھی، اللہ کے رسول سن رہے تھے۔ اذان کے اختتام پہ آپ نے کہا ان سب کو بلاؤ، وہ سارے بچے لائے گئے۔ پھر حضور نے پوچھا کون اذان دے رہا تھا، سب نے کہا یہ ابو محذورہ دے رہے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کپ کپی تاری تھی، مجھے خطرہ تھا، خدشہ یہ ہوا کہ حضور اب مجھے قتل کر دیں گے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پہ آپ نے کہا ابو محذورہ اذان دو۔ انہوں نے اذان دینے شروع کی، اذان دی تو اللہ کے رسول نے اذان کے بعد ایک تھیلی نکالی جس میں کچھ درہم تھے، ابو محذورہ کے حوالے کیا اور یہ کہا ابو محذورہ بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک، بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک۔ ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرا دل، میرا سینہ حضور کی محبت سے بھر گیا، اور میں پھر اسید بن عتاب کے پاس گیا اور ان سے میں نے درخواست کی کہ میں اذان دوں گا مسجد حرام کے اندر، اور مجھے اجازت مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، اور میں مکے کا مؤذن قرار پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ تھے، چھوٹوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، اجنبیوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی۔ آج انہی اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام بلندی کردار کے آئینے میں پروان چڑھتا رہا ہے، کسی اوچھے پن کی بنیاد پر اسلام کو داغ و دھبہ کبھی نہیں لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئینہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے پڑوس کے لوگ، ہمارے ساتھ بسنے والے لوگ، غیر مسلم اور اس وطن کے بھائی جو ہیں، انشاءاللہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام سے قریب آئیں گے۔ اور سیرت النبی کہ یہ پروگرام اسی مقصد کے تحت سجائے گئے ہیں، ان کو عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور بلندی کردار کا آئینہ دار بنا دے اور اس پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔